ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ناظرین محترم۔ 19واں حصہ ہے پروگرام اظہار حقیقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم نے ایک بہت ہی چونکا دینے والی حقیقت کو ظاہر کیا۔ اظہار حقیقت میں وہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ کس طرح لوگ کسی کو اٹھانے اور چڑھانے اور کسی کو بالکل دبانے اور بٹھانے کی کوشش میں جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن کے ساتھ جفا کرتے ہیں۔ آپ نے سنا، اور آج ہم ایک اور اسی ایپیسوڈ میں سورہ نحل کی 75ویں اور 76ویں آیتوں کا سہارا لے کر کہا کہ المیزان میں ان دو آیتوں میں فضیلت آئی ہے حضرت عثمان بن عفان کی، اور پھر کوشش کی گئی کہ ان کی فضیلت کو اہل تشیع کی تفسیر سے ثابت کریں، لیکن وہ کس حد تک کامیاب ہیں آپ ابھی دیکھ لیں گے، ابھی آپ سمجھ لیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ آئیے المیزان آپ کو ہم نے دکھائی تھی، اس کی جلد کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ المیزان فی تفسیر القرآن، اور اس کے مؤلف ہیں علامہ سید محمد حسین الطباطبائی قدس سرہ۔ ان کی تفسیر سورہ نحل کی 75ویں آیت ہے اور 76ویں آیت ہے۔ کیا آیت ہے؟ المیزان فی تفسیر القرآن کی جلد 12 میں صفحہ 310 میں۔ ناظرین دیکھیے گا، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ساری چیز آپ کے لیے، تاکہ آپ کے پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ یہ 75 اور 76ویں آیتیں ہیں سورہ نحل کی۔ اس کا ترجمہ بھی میں تھوڑا سا مفہومی کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بات کس سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اس غلام کی کہ جو کسی کی ملکیت میں ہے، لا يقدر علی شیء، کسی چیز کا وہ قادر نہیں ہے، کسی چیز پر قادر نہیں ہے، یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اختیار کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل کسی مالک کے مال کی طرح بندہ ہے، غلام ہے۔ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ، اللہ نے مثال دی ہے اس آدمی کی، اس بندے کی کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور کچھ اختیار بھی نہیں ہے، اور اس آدمی کی کہ جس کو اللہ نے فرمایا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ، اور وہ بندہ کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے رزق حسنہ سے نوازا۔ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، کہ اس آدمی نے جب رزق پایا اور وہ بھی رزق حسن، تو انفاق کیا اس مال میں سے، سرًا و جہرا، چھپ کر بھی اور کھل کر بھی۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی یہ وہ ایک بندہ کہ جو کسی کی ملکیت میں ہے، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور وہ بندہ جس کو ہم نے رزق دیا اور اس نے بھی چھپ کر کے اور کھل کر کے اللہ کی راہ میں انفاق کیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حمد کیا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر وہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد دوسری آیت میں بھی پھر ایک مثال دی ہے دو افراد کی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، دو آدمیوں کی مثال اللہ نے دی ہے۔ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، ایک ان میں سے ابکم ہے، یعنی گونگا ہے، بہرا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لا يقدر على شيء، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، بوجھ،
اینما یوجہ لا یاتی بخیرین، اور ایسا ناکارہ اور بیکار غلام ہے کہ کسی چیز کے لیے غلام بھیجے کہ جاؤ کوئی کام کر کے آؤ تو لا یاتی بخیرین، کوئی نیکی اس سے نہیں ہو سکتی۔ حل یستوی، کیا یہ حل یستوی ہوا، کیا وہ اور وہ دوسرا بندہ برابر ہیں؟ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، وہ کہ جو امر کرے عدل کے ساتھ، حکم کرے عدل کے ساتھ، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ تو سیدھے راستے پر بھی ہے۔ کیا یہ بندہ کہ جو یأمر بالعدل وَهُوَ عَلَى عدل وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، یہ بندہ اور وہ بندہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ان دو مثالوں میں جو اللہ نے دی ہے، دعویٰ یہ کیا گیا کہ آئیے آپ کو ہم المیزان سے بتاتے ہیں، زور لگا کر کے، جیسا کہ ان کی عادت ہے، زور لگا کر کے جب کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، تو کہتے ہیں المیزان پر آ جائے۔ المیزان کی اس کے حوالے دے کر کسی آیت کی تفسیر میں المیزان میں انہوں نے 4 روایتیں پیش کی ہیں۔ اب کموں سے مراد انہوں نے کہا ابو جہل ہے، پھر وہ انہوں نے کہا کہ جو یامر بالعدل سے مراد جو ہے وہ مومن ہے، پھر اس کے بعد روایتوں کو لا کر کے 4 روایتیں پیش کی ہیں۔ پہلی روایت پیش کی ہے کہ ابکم سے مراد کافر ہے یا ابو جہل ہے، اور وَمَن یَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں دوسری روایت میں وَمَن یَأْمُرْ بِالْعَدْلِ سے مراد عثمان بن عفان ہیں۔ یہ ان کی بات پہلے میں سمجھا رہا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ المیزان میں کیا ہے۔ انہوں نے بات المیزان کی ہی کی ہے، کہا کہ المیزان میں یہ 4 روایتیں آئی ہیں، اور کہا ہے کہ 4 میں ایک حضرت علی کے لیے، دوسرا قول عثمان بن عفان کے لیے، تیسرا قول عمار بن یاسر کے لیے، پھر ایک قول لایا ہے اس میں عثمان بن عفان آئے ہیں۔ پھر زور لگا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں 4 قول لا کر کے بتا رہے ہیں کہ ان میں ایک قول علی کے لیے ہے، ایک قول عمار کے لیے ہے، اور 2 قول حضرت عثمان بن عفان کے لیے ہے۔ یعنی اندیا اور اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ زیادہ تر جو حدیثیں آئی ہیں، روایتیں آئی ہیں، وہ عثمان بن عفان کے لیے آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہمیشہ کی طرح ڈنڈی مارنے والا انداز ہوتا ہے وہ یہ کہ 4 حدیثوں کو، روایتوں کو لکھنے کے بعد انہوں نے اس کو رد نہیں کیا، اس پر جرح نہیں کی، اس کو ٹھکرایا نہیں، اس کو گویا کہ من و ان مان لیا۔ تو پھر جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہو پھر زور لگاتے ہیں، پھر ان کو اللہ نے یہ مقام دیا ہو تو قرآن کی نص اور دلالت کے مقابل میں حدیثوں کا یا روایتوں کا یا قصوں کہانیوں کا کیا اعتبار ہے؟ کون سے ایسی قصے کہانی میں طاقت ہے کہ وہ قرآن کی نص اور دلالت کے مقابل میں آئے اور اس کو رد کرے؟ اس پر زور لگاتے ہیں۔ بات حق ہوتی ہے، جیسے میرے مولا علی علیہ السلام نے خارجی کی ایک نعرے کو سن کر کے کہا کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، بات حقیقی کرتا ہے لیکن مراد اس سے باطل ہے، یعنی وہ کسی کو اٹھانے کی جو کوشش کر رہا ہے وہ اس سے اٹھتا نہیں ہے، لیکن جو بات کر رہا ہے وہ حق ہے، قرآن حق ہے، اور قرآن کے مقابل میں واقعی قصے کہانی کا کیا اعتبار ہے؟ یقیناً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قصے کہانی پھینک دیں آپ قرآن کے مقابل میں، لیکن پہلے یہ تو ثابت کریں کہ قرآن میں ایسی کوئی بات بھی ہے۔ آپ اپنی طرف سے خیالی گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، تو کیا ان خیالی گھوڑے کے دوڑانے سے کوئی بات قرآن کی بن جاتی ہے؟ قرآن کے اندر جو معانی مفسرین نے بیان کی ہیں اور جن پر قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے جو بات بتائی ہے اس کی روشنی میں آپ بات کریں نا، اپنے خیالی پلو پکانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئیے، کہہ دیا تھا کہ 4 آئی ہیں حدیثیں، اس میں 2 حضرت عثمان بن عفان کے لیے اور 1 عمار بن یاسر کے لیے اور 1 علی ابن ابی طالب کے لیے۔